بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہو رہا ہے۔ اس میں پہلی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء و معراج کے بارے میں ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکت کر دی، اس لیے لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے اچھی چیز کی، اور یہ خوشخبری دیتا ہے ایمان والوں کو، وہ ایمان والے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ہر انسان کے گلے میں اس کا عمل ہم نے لٹکا دیا ہے، اچھا یا برا، یعنی گلے کے ہار کی طرح یہ عمل اس کے ساتھ ہوگا۔ جیسے گلے کا ہار ساتھ ہوتا ہے، ایسے ہی اس کا اچھا یا برا عمل اس کے ساتھ ہوگا، اور ہم اسے نکالیں گے قیامت کے دن کھلی کتاب کی شکل میں اس کے سامنے، اور کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنا اعمال نامہ خود ہی پڑھ لے، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج خود تو اپنا حساب خود کر سکتا ہے۔ یاد رکھو، جو ہدایت پاتا ہے تو وہ اپنے نفس کے لیے ہدایت پاتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو اس کا وبال خود اسی پر ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور جو دنیا چاہتا ہے ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں، لیکن ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم اسے جہنم رسید کرتے ہیں، اور وہ اس میں ذلیل و خوار ہو کر رہے گا، داخل ہوگا۔ اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے ایمان صحیح کر کے، تو اس کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جب وہ دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، دونوں یا ایک، تو انہیں اف تک مت کہو۔ صاف ظاہر ہے بڑھاپے میں بندہ بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، اس وجہ سے وہ غلطی کر سکتا ہے، تو انہیں اف تک مت کہو اور انہیں مت ڈانٹو۔ ہمیشہ اچھے طریقے سے بات ان سے کرو، اور ان کے سامنے نیچے ہو کر رہو، یعنی جھک کر رہو، اور یہ دعا کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب جس طرح ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا، اے اللہ ان پر رحم فرما۔ یاد رکھو تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اگر تم نیک ہوگے تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان۔ قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مساکین، مسافر، ان سب کو ان کا حق دو، اور فضول خرچی مت کرو۔ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ بالکل باندھ نہ لو، یعنی کنجوسی مت کرو کہ گردن کے ساتھ ہاتھ باندھ لو اور کچھ خرچ نہ کرو، ایسا مت کرو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی اسے بالکل کھول دو، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ بعد میں پریشان ہو کر بیٹھ جاؤ۔ دراصل یہاں یہ کہا گیا ہے کہ خرچ کرنے میں بھی میانہ روی رکھو، نہ بخل سے کام لو، نہ ایسے خرچ کرو کہ خود مانگنے والے بن جاؤ۔ میں ایک ساتھی کو اپنے عزیزوں میں ہے، جانتا ہوں، اس نے اپنا جب جوش آیا نیکی کا
اپنا گھر بیچ کر ایک مدرسے میں پیسے جمع کرا دیے اور بعد میں اپنے بھائی کے گھر جا کر رہنے لگ گیا۔ پھر کیا ہوا، اس کے بھی بچے اس کے بھی بچے، آپس میں اختلاف مسائل، آخر کار وہ آج تک کرائے کے مکان میں رہتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو میانہ روی کے ساتھ، نہ بالکل ہاتھ گلے کے ساتھ باندھ لو اور نہ اتنا کھول دو کہ خود مانگنے والے بن جاؤ۔ بے شک اللہ رزق فراخ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے اپنے بندوں میں سے، اسے خوب خبر ہے، وہ خوب دیکھنے والا ہے۔ اور اپنی اولادوں کو اس ڈر سے کہ وہ کہاں سے کھائیں گے، کیسے کھلاؤں گا، قتل مت کرو، ہم انہیں رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی تو ہم دیتے ہیں۔ فرمایا بے شک ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ خاندانی منصوبہ بندی پہ عمل کرنا بھی بعض اوقات اولاد کو قتل کرنے کے مترادف بن جاتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ کوئی ایسی جان کو قتل مت کرو جس کو اللہ نے حرام کیا ہو مگر حق کے ساتھ، یعنی وہ مرتد ہو جائے یا اس نے قتل کیا ہو اس کے بدلے میں، تو یعنی حق کے ساتھ قتل کیا جائے، نہ حق کسی کو قتل نہ کیا جائے۔ اور یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، یہاں تک کہ وہ بلوغت کی عمر کو، جوانی کی عمر کو پہنچ جائے، پھر وہ مال اس کے حوالے کر دو۔ اور اپنے عہد پورے کرو، یاد رکھو عہد کے بارے میں تم سے پوچھا جانا ہے، اور ماپ اور تول میں کمی مت کرو، پورا ماپ اور تول پورا کرو، سیدھے ترازو کے ساتھ تولا کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے۔ اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، آپ کبھی زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندی تک تم پہنچ سکتے ہو۔ فرمایا کہ قیامت کے دن تمام لوگوں کو ہم ان کے امام سے پکاریں گے۔ یہاں امام سے مراد 3 باتیں ہیں جو مفسرین نے لکھی ہیں، یا تو نبی، یا جو کتاب ان کی طرف بھیجی گئی، اے فلاں نبی کی قوم، اے قرآن والو، اے تورات والو، اے انجیل والو، یا پھر اس سے مراد جو ہے وہ جو اس کے فرمایا کہ ان کو جو ان کا اعمال نامہ ہے، یا اس سے مراد ان کا اعمال نامہ ہے، یعنی اعمال نامے سے ان کو پکارا جائے گا۔ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، اور تو وہ اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے، کیا دیکھیں گے کہ ذرہ برابر بھی ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی گئی۔ اور فرمایا جو اس دنیا میں اندھا ہو کر رہتا ہے فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، وہ آخرت میں بھی اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور وہ گمراہ ہوگا۔ اور جو فرمایا کہہ دیجئے حق آ گیا، باطل چلا گیا، بے شک باطل نے جانا ہی تھا۔ ہم اس قرآن کو اتارتے ہیں، اس میں شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے، اور جب انسان پر ہم انعام کرتے ہیں تو وہ ہم سے منہ موڑ لیتا ہے اور اپنا پہلو ہی بدل لیتا ہے، اور جب تکلیف پہنچتی ہے تو پھر بہت مایوس ہو جاتا ہے۔ کہہ دیجئے اے نبی، اگر سب جن اور انسان اکٹھے ہو جائیں اس جیسا قرآن لانے پر، لا یاتون بمثلہ، کبھی اس جیسا قرآن نہیں بنا سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی کیوں نہ بن جائیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں ہم تیری بات ہرگز نہیں مانیں گے یہاں تک کہ تو ہمارے سامنے چشمے نکال، یا تیرا باغ ہو کھجوروں کا، انگوروں کا،
اور اس کے اندر سے چشمے بہتے ہوں، اور یا پھر آسمان سے کوئی ٹکڑا ہم پر گرا کہ جس کا تو ہر وقت ہمیں ڈراتا رہتا ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ فرشتے اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا، پھر ہم مانیں گے۔ یا تیرا گھر ہو سونے اور چاندی سے بنا ہوا، اور یا پھر یہ کہ تو آسمان پر ہمارے سامنے چڑھے اور پھر ہمارے سامنے اترے، پھر ہم مانیں گے۔ فرمایا کل اے نبی ان سے کہو سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، میں تو ایک انسان اور ایک رسول ہوں۔ فرمایا کہ اگر زمین میں رہنے والے، یہ بہت بڑی دلیل دی ہے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کی۔ فرمایا کہ اگر زمین میں رہنے والے فرشتے ہوتے، نوری ہوتے، یمشون مطمئنین، وہ مطمئن ہو کر زمین میں چلتے پھرتے ہوتے، لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسولہ، تو ہم آسمان سے فرشتے ہی رسول بنا کر بھیج دیتے، کیونکہ زمین میں رہنے والے نوری ہوتے تو ہم رسول بھی انہی میں سے بنا کر بھیجتے۔ اب کیونکہ زمین میں رہنے والے انسان تھے تو ہم نے انہی میں سے رسول بنا کر بھیجا تاکہ اسے دیکھ کر کھائیں کہ کھانا کیسے کھانا ہے، تاکہ اسے دیکھ کر خوشی کریں کہ خوشی کیسے کرنی ہے، تاکہ دیکھ کر غمی کریں تاکہ غمی کا پتہ ہو کہ کیسے کرنا ہے۔ یعنی نمونہ بنایا اس لیے ہم نے، کیونکہ زمین میں رہنے والے انسان تھے تو ہم نے انہی میں سے رسول بھیجا۔ اس کے بعد سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لینے سے فتنہ دجال سے انسان محفوظ رہے گا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس سورت کے پڑھنے سے گھر میں سکینت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ جمعے کے دن یہ سورت پڑھی جاتی ہے۔ اس سورت میں کہف غار کو کہتے ہیں۔ کچھ نوجوان اس وقت کے بادشاہ جو بتوں کی پوجا کی دعوت دیتا تھا تو یہ اس کے خلاف ہو گئے اور الگ ہو کر عبادت کرنے لگے، چنانچہ لوگوں میں ان کی شہرت ہو گئی، اور پھر بادشاہ نے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا، انہوں نے برملا توحید کا اعلان کیا تو بادشاہ نے ان کو ڈرایا دھمکایا، تو یہ لوگ ان سے ڈر کے مارے، اپنی قوم کے سے ڈر کے مارے ایک غار میں جا کر انہوں نے پناہ لے لی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 9 لوگ تھے، فتیتن کا لفظ ہے چند نوجوان، اور حقیقت میں اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کی کیا تعداد تھی۔ پھر اللہ نے انہیں اس غار ہی میں نیند دے دی، 309 سال وہ اسی نیند کی حالت میں مرے رہے، پھر اللہ نے جگایا، اور پھر یہ سارا واقعہ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا کہ اللہ ان کے پہلوؤں کو بھی وہ بدلتے رہے اس انداز میں، یعنی سورج کی روشنی بھی آتی تھی، ہوا بھی وہاں پہنچتی تھی، یہ سارے اللہ کے انتظام تھے۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے جو ہر وقت موبائل کے آگے بیٹھے رہتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ یہ نوجوان اس واقعے سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اپنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا وقت اللہ کی عبادت میں لگانا چاہیے، ہمیں بجائے اس کے کہ ہم اپنا وقت ضائع کرتے رہیں۔ تو پھر جب یہ جاگے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، وہ بھئی کتنی دیر سوئے رہے؟ تو وہ کہنے لگے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو آخر کار اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لبثوا فی کہفہم 300 سنین، 300 سال، وازدادوا 9 اور 9 اوپر، یعنی 309 سال وہ اس غار میں رہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی ہے، میں اپنی بات ابھی ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
تین یہودی آئے اور انہوں نے تین سوال کیے، روح کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، اور اصحاب کہف کے بارے میں۔ یعنی وہ جاننا چاہتے تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں ان کا ذکر تھا، وہ جاننا چاہتے تھے یہ اگر واقعی نبی ہے تو یہ پھر ہمیں ان کے بارے میں بتائے گا، کیونکہ ہم تو جانتے ہیں اپنی کتابوں سے، لہذا یہ جاننے کے لیے یہ سچا نبی ہے کہ نہیں، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اندازہ لگایا کہ اللہ سے پوچھ کر میں کل بتا دوں گا، آپ نے فرمایا میں کل بتاؤں گا، تو اللہ کو یہ اچھا نہیں لگا، کیونکہ آپ نے انشاءاللہ نہیں فرمایا، تو اللہ نے 15 دن تک کوئی وحی نہیں بھیجی۔ وہ باتیں کرنے لگے کہ آپ کہہ رہے تھے کل، اور تو اللہ نے پھر یہ آیت بھیجی 15 دنوں کے بعد کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کوئی ایسی بات مت کیجئے، کہیے کہ میں کل یہ کروں گا، تو إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ یہ بھی ساتھ کہو کہ اگر اللہ نے چاہا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، ہاں جب بھول جائے انشاءاللہ کہنا، تو جب بھی یاد آئے اس وقت انشاءاللہ تم کہہ دیا کرو۔ تو یہ بات اللہ نے ہمیں سمجھائی ہے کہ جب بھی آئندہ کے لیے کچھ بات کہنی ہو کہ کل کروں گا، تو ساتھ ہی انشاءاللہ بھی کہا کرو۔ یاد رکھو، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، یہ ہر ایک کی مرضی ہے، لیکن یاد رکھیں اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، اور وہ بہت ہی سخت آگ ہے۔ اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ہم ان کے عمل کو ضائع نہیں کرتے، اور ہم ان کے عمل کو ان کے اچھے عمل کو بالکل ضائع نہیں کرتے۔ قیامت کے دن کتاب رکھ دی جائے گی ان کے سامنے، یعنی ان کا اعمال نامہ ہر ایک کے سامنے، اور آپ دیکھیں گے مجرموں کو کہ وہ بڑے ڈرے ہوئے ہوں گے اور کہتے ہوں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری ہلاکت، اس اعمال نامے کو کیا ہے کہ اس نے تو چھوٹی کیا بڑی کیا کوئی چیز کوئی عمل چھوڑا ہی نہیں، الا احصاہا، مگر یہاں نوٹ کیا ہوا ہے، اور وہ ہر چیز کو حاضر پائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، ایک ایک چیز اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور وہ مانیں گے کہ تیرے رب نے کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ ایک صفحہ رہ گیا ہے 15ویں پارے کا، جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ شروع ہوتا ہے، تو انشاءاللہ یہ کل کے اس کے ساتھ میں اس کو ملاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔